خالہ بھانجی بیٹی ماں بیٹی بیٹھی ہوئی تھی. آج ہماری عورتیں تو دنیاوی ضروریات کی گپیں ماریں گی. تیرا سوٹ کیسا، میرے جوتے کیسے، تیری چوڑیاں کیسی، تیرا زیور کیسا، تیرا خامند کیسا، تجھے کتنا خرچہ ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کا حال دیکھو. سیدہ فاطمہ الزہرا اور سیدہ عائشہ صدیقہ میں گفتگو چل پڑی. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی امی جان میرا درجہ بڑا ہے، میں نبی کی بیٹی ہوں، آپ صحابی کی بیٹی ہیں. میں نبی کی بیٹی ہوں بلکہ امام الانبیاء کی بیٹی ہوں، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، آپ ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں. ذہانت تو دیکھیے، علم تو دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا. خدا کی قسم جس کو خدا کے سلام آئے، جن کو جبریل کے سلام آئے، حضور جن کی جھولی میں ہو تو قرآن اترے. سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانے لگی بالکل بیٹی ٹھیک ہے، بے شک مانتی ہوں تیرا درجہ بڑا ہے، آپ شہنشاہ کائنات کی بیٹی ہیں، امام الانبیاء کی بیٹی ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہیں، آپ کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں، میں ابو بکر صدیق صحابی کی بیٹی ہوں. بالکل ٹھیک ہے، مگر یہ رشتے ناتے دنیا کے ہیں. لختے جگر میں نے تیرے ابا سے سنا، شہنشاہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس عورت کا نکاح جس آدمی کے ساتھ ہوگا قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھے گی، اسی کا پلہ پکڑ کے جنت میں جائے گی. تو خاتون جنت ہے فاطمہ، میں نے تیرے ابا سے سنا ہے اس بات کے مطابق جس وقت جنت کا داخلہ ہوگا تیرے ہاتھ میں علی مرتضی کا ہاتھ ہوگا، میرے ہاتھ میں امام الانبیاء کا ہاتھ ہوگا. میں اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جاؤں گی، آپ اپنے خامن کے ساتھ جنت میں جائیں گی. تو ان حضرات کے یہاں تو گفتگو بھی اس قسم کی تھی. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد مانگ کے لیا. ایسے وقت میں مانگا جب مسلمان پریشان تھے. مسلمانوں کو اپنا ایمان اظہار کرنے کا موقع نہیں تھا، مخفی اسلام رکھتے تھے. یہ اسلام کا شیر آیا، بہادر آیا تو تمام صحابہ کرام، بعض نے لکھا ہے جس دن فاروق اعظم مسلمان ہوئے اللہ کی دھرتی پہ آسمان کے نیچے کل 14 مسلمان تھے. اور ایک روایت یہ ہے کہ 39 مرد عورت پہلے تھے، 40 میں فاروق اعظم ہے. پھر بھی لمبی چوڑی کوئی بات نہیں. اور ایمان لانے کا سبب بھی بڑا عجیب بنا ہے. کفر میں بڑے پکے تھے. پکا آدمی ہر جگہ پکا ہوتا ہے، ڈھلا آدمی ہر جگہ ڈھلا ہوتا ہے. ایک دن بت کی پوجا کر رہے تھے، اس بت میں سے آواز آئی اتنا بڑا آدمی ہو کر تیری مت ماری گئی، مجھ پتھر کو پوج رہا ہے، خدا کی پوجا کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خیال ہوا کہ یہ شاعر ہے. قرآن کریم پڑھتے ہوئے سنا، تردید ہوتی چلی گئی. کفار مکہ اکٹھے ہوئے، کہنے لگے نبی کی تحریک کو ختم کرو، نبوت کو قتل کر دو، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالو، یہ تحریک ختم ہو جائے گی، دین ختم ہو جائے گا، اسلام ختم ہو جائے گا. مشورہ ہوا آپس میں بیٹھ کر اس کام کو کون کرے. سارے مکے والوں نے اتفاق کیا خطاب کا بیٹا کر سکتا ہے. پتا چلا کہ کافر بھی بڑا بہادر شمار کرتے تھے. اپنے ذمے لے لیا، تلوار لی، چل پڑے قتل کے پروگرام سے، ارادے سے. صحابی راستے میں ملے، انہوں نے تیور بدلے ہوئے دیکھے تو گھر کا راستہ پھیر دیا. کہا کہ تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، تمہارے گھر میں دین داخل ہو چکا ہے،